اردو زبان کی پہلی کتاب کا آخری سبق زراعت، کھیت۔ یہ جو مینڈوں سے گھرے ہوئے زمین کے قطعے تم دیکھتے ہو، یہی تو کھیت ہے۔ مینڈوں کسے کہتے ہیں؟ مینڈ کہتے ہیں باڑ کو، اور قطعے کسے کہتے ہیں؟ قطعے کہتے ہیں ٹکڑے کو۔ اور یہ جو کھیت والا سبق چل رہا ہے، جو گاؤں میں رہنے والے طلبہ ہیں یا جن کا تعلق گاؤں سے ہے، وہ اس اسباق کو زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے، کیونکہ یہ جو مینڈ ہے، قطعے ہیں، اس کا اسباق کے اندر جو یہ کھیتی باڑی کا جو سبق چل رہا ہے، جن کا تعلق کھیتی سے ہے، جن کا تعلق گاؤں سے ہے، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو ان کے یہ اسباق زیادہ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ کھیتی کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ اور جن لوگوں نے کھیتی باڑی، کاشتکار، زمین، پودے، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی، ان کے یہ اسباق کم سمجھ میں آئیں گے۔ تو جو آپ کے ساتھی گاؤں کے رہنے والے ہیں، ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں، کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا گاؤں میں جا کر ایک چکر لگا کر آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کو، کون سی چیز کیسی کیسی اور کہاں کہاں ہوتی ہے۔ اب ہمیں تو یہ سب دکھانا مشکل ہے آپ کے لیے، لیکن ہم تو صرف آپ کو اردو پڑھا رہے ہیں۔ اب اردو میں یہ کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، اگر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھنی ہیں تو آپ کو کھیت میں جانا پڑے گا، تب یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اسی طرح اگلے اسباق جو آئیں گے زمین سے متعلق، زمین کے بارے میں، اور اسی کے علاوہ ایک اسباق اور ہے پودے کے بارے میں، یہ ساری چیزیں آپ کو کھیت میں جا کر سمجھ میں آئیں گی۔ مینڈوں سے کھیت کی حد بندی اور حفاظت ہوتی ہے۔ وہ دیکھو، ایک آدمی ہل بیل لیے آتا ہے، ہل سے کھیت جوتے گا، پھر بیج بوئے گا، اناج کے بیج سے اناج پیدا ہوگا جو ہماری خوراک ہے۔ کپاس کے بیج سے روئی پیدا ہوگی جس سے ہماری پوشاک بنے گی۔ گنے کے ٹکڑے بوئے گا تو اینکھ یعنی اونکھ پیدا ہوگی۔ یہ جو سائیڈ میں گول گول گھیرے سے بنے ہوئے ہیں، اس کو بریکٹ بولتے ہیں، اور جو بریکٹ کے اندر ہوتا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے یعنی لگانا چاہیے۔ یعنی سے مطلب ظاہر کرنا ہوتا ہے، جیسے اینکھ یعنی اونکھ، ایسے پڑھتے ہیں اس کو۔ اینکھ اونکھ کسے کہتے ہیں؟ اینکھ اونکھ کہتے ہیں گنے کو۔ اینکھ اونکھ پیدا ہوگی، اس کو کولہوں میں پیل کر رس نکالیں گے، رس کو پکا کر گڑ اور راب بنائیں گے، راب سے شکر بنے گی، شکر سے طرح طرح کی مٹھائیاں تیار ہوں گی۔ آہا، یہ تو ہمارا پڑوسی دھن سنگھ ہے، اجی یہ بڑا محنتی کسان ہے، دن نکلنے نہیں پاتا کہ یہ اپنے کھیتوں پر موجود خوب جی لگا کر ہوشیاری سے کام کرتا ہے۔ اسی کی کمائی سے سارا، اس کو کنبا اور کنبا دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، نون کو ظاہر کر کے بھی اور نون کو ناک میں لے جا کر بھی، کنبا اور کنبا دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لغات کے اندر یہی لکھا ہوا ہے، اور آپ اسکرین کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سارا کنبا یا سارا کنبا پلتا ہے، کنبا کہتے ہیں خاندان کو۔ اسی کا ایک بھائی فقیرہ ہے، بڑا سست اور کام چور، اویر سویر بوتا ہے، اویر سویر یعنی وقت بے وقت، پیداوار اچھی نہیں ہوتی، ٹکا پلے نہیں، ٹکا کہتے ہیں 2 پیسے کا سکہ، روپیہ، دولت، پلے نہیں، پلے کا مطلب ہوتا ہے دامن، کنارہ، پلے ہونا، پاس ہونا، ٹھیک ہے، مال و زر ہونا۔ اور ٹکا پلے نہیں، یہ ایک محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی پاس کچھ نہیں، غریب اور مفلس ہے، ہمیشہ قرض دار رہتا ہے۔ کھیت کیار کے کاموں کو کھیتی باڑی، کاشتکاری یا زراعت کہتے ہیں۔ اور دیکھیں اس کے اندر نیچے ایک چیز لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا شروع میں ہی، کہ زراعت ایک عملی فن ہے، عمل آنکھ سے دیکھنا اور ہاتھ سے کرنا لازم ہے، صرف کتابوں کے پڑھنے سے نہیں آ سکتا۔ ہر سبق میں جس چیز کا بیان ہوتا ہے اس کا نمونہ دکھا کر سمجھانا چاہیے۔ اب چونکہ آن لائن میں آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں تو دکھانا ممکن نہیں ہے،
اور نہ ہمارے یہاں پر باغ ہیں، چونکہ میں خود شہر کا ہوں، میرا تعلق شہر سے ہے، تو اس لیے جو بات میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی اس پر آپ دھیان دیں۔ جو کھیتی کرتا ہے وہ کسان یا کاشتکار کہلاتا ہے۔ جو سویرے سویرے اپنے کھیتوں پر جاتا ہے اور اپنے کام میں جی لگاتا ہے، وہی کھاتا کماتا اور نفع اٹھاتا ہے، اڑے وقت کے لیے کچھ بچاتا ہے۔ اڑا وقت یعنی مصیبت کا وقت۔ اب پہلے کھیت کے بارے میں بات ہوئی، اب زمین کے بارے میں بات ہوگی۔ زمین کیا چیز ہے؟ یہی جس پر ہم سب بستے ہیں، چلتے ہیں، رہنے کے لیے مکان بناتے ہیں۔ دیکھو زمین پر ہرے ہرے پیڑ اگے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا، ان میں سے بعض آدمیوں نے بوئے یا لگائے ہیں۔ جاؤ گیلی زمین میں سے 3-4 پیڑ تو اکھیڑ لاؤ، مگر دونوں طرح کے لانا، ایسے بھی جو آپ سے آپ اگے ہوں اور ایسے بھی جو بوئے ہوئے ہوں۔ اچھا اب ہر ایک کا نام بتاؤ، یہ ہمارے کس کام آتا ہے؟ اس سے ہم کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ کسی کا پھل کھاتے ہیں، کسی سے غلہ حاصل ہوتا ہے، کسی سے روئی، کسی سے ریشہ۔ ریشہ کہتے ہیں پھلدار درخت کی رگ، ٹھیک ہے۔ اب تم سمجھے کہ زمین کیسی ضروری اور کام کی چیز ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پیڑ نہ ہوں، کھانے کو اناج ترکاریاں، پہننے کو کپڑا لتا یعنی چیتھڑا، لتا کہتے ہیں چیتھڑے کو، گھر کا سامان بنانے کو لکڑی کیوں کر ملے۔ اگر زمین نہ ہو تو کھیتی باڑی بھی نہ ہو، کھیت بھی نہ ہو، پیڑ پودے بھی نہ ہو، گھاس، ہمارے کھانے پینے کی ساری چیزیں، کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پہلے کھیت کے بارے میں بتایا، پھر زمین کے بارے میں بتایا، اب یہاں سے پودے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دیکھو یہ پیڑ جو زمین پر اگے ہیں، ان میں سے کوئی تو چھوٹا اور نرم ہے، جیسے گیہوں کا، جوار کا، جیم پر پیش پڑھنا ہے، جوار کہتے ہیں مکئی کو، اور اگر آپ نے جیم کے اوپر زبر پڑھا تو اس کا مطلب ہو جائے گا پڑوس، پڑوسی۔ جوار کا مطلب برابر میں، یہ برابر میں یعنی پڑوسی، پڑوس۔ کپاس کا، یہ سب پودے کہلاتے ہیں۔ کوئی بڑا اور سخت ہے، جیسے نیم کا، پیپل کا، آم کا، یہ درخت کہلاتے ہیں۔ آؤ گیلی زمین میں سے ایک پودا اکھیڑیں۔ اوہو، اس کا ایک حصہ تو زمین کے اندر ہی تھا۔ دیکھو جو حصہ زمین کے اوپر تھا اس کا رنگ تو ہرا ہے، اور جو زمین کے اندر سے نکلا وہ پیلا ہے۔ اس پیلے حصے کو جڑ کہتے ہیں۔ جڑ زمین کے اندر رہتی ہے اور وہیں بڑھا کرتی ہے۔ پیڑ کا ہرا حصہ جڑ سے اوپر کا جو زمین کے باہر نکلا رہتا ہے اس کو تنا کہتے ہیں۔ یہ جو تنے کے اوپر ہری ہری ہوا سے ہلتی نظر آتی ہے یہ پتیاں کہلاتی ہیں۔ پتیاں ہمیشہ تنے ہی پر لگتی ہیں، جڑ میں کبھی نہیں ہوتی۔ اب تو جان گئے ہوں گے کہ پیڑ کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، 3: جڑ، تنا، پتیاں۔ تنے پر پتیوں کے علاوہ پھول اور پھل بھی لگتے ہیں۔ پھلوں میں دانے ہوتے ہیں جن کو بیج کہتے ہیں۔ نیچے یہاں پر نوٹ لکھا ہوا ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، کام کی باتیں ہیں، دھیان سے دیکھیے۔ تنے اور جڑ کی یہ پہچان ہے کہ تنے پر پتیاں ہوتی ہیں اور پتی کی جڑ میں آنکھیں یا اکھوا ہوتا ہے جس کے پڑھنے سے پتی یا ڈالی بنتی ہے۔ جڑ پر نہ تو پتیاں ہوتی ہیں نہ اکھوے۔ ادرک، ہلدی، آلو وغیرہ
گو زمین کے اندر ہوتے ہیں مگر جڑ نہیں ہیں بلکہ ایک قسم کے تنے ہیں، کیونکہ ان پر آنکھیں ہوتی ہیں، ان کے بونے سے نئے پودے پیدا ہوتے ہیں۔ بیج اور آنکھ یہ دو چیزیں ہیں جن میں سے نیا پودا پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر موسم اور فصلوں کا بیان ہے۔ پچھلے سبقوں میں تم پڑھ چکے ہو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 3 موسم ہوتے ہیں، برسات، جاڑا، گرمی۔ اچھا، تو برسات کب سے کب تک رہتی ہے؟ اساڑھ کے مہینے میں شروع اور کوار میں ختم۔ اس موسم کی کھیتی خریف کی فصل کہلاتی ہے، اور جو چیز اس فصل میں بوئی جاتی ہے اس کو خریف کی جنس کہتے ہیں۔ اب خریف کسے کہتے ہیں؟ خریف کہتے ہیں پت جھڑ کے موسم کو، ٹھیک ہے۔ برسات کے ختم ہوتے ہی جاڑا شروع ہوتا ہے، کارتک سے ماگھ تک رہتا ہے۔ اس موسم کی کھیتی کو ربیع کی فصل کہتے ہیں، اور جو چیز اس فصل میں بوتے ہیں وہ ربیع کی جنس کہلاتی ہے۔ ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو۔ آگے دیکھیں، جاڑا رخصت ہوا تو گرمی آئی، پھاگن سے لے کر جیٹھ تک رہتی ہے۔ اس موسم کو زائد فصل کہتے ہیں، اور جو چیز اس فصل میں بوتے ہیں وہ زائد کی جنس کہلاتی ہے۔ اب نیچے آپ دیکھیں نوٹ لکھا ہوا ہے کافی بڑا، اس کو پڑھنا چاہیے، پھر کتاب بھی پوری ہو گئی ہے۔ ممالک متحدہ آگرہ و اودھ، یہ واو جو بیچ میں آ رہا ہے ہم اس کو پڑھتے تو ایسے آگرہ و اودھ، لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں ہوتا ہے، بلکہ واو جو بیچ میں آتا ہے وہ جوڑ اور تعلق کے لیے آتا ہے، اس کو جوڑ کر کس طرح پڑھیں؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو پیچھے والا آخری لفظ ہوتا ہے اس کو واو کے ساتھ ملاتے ہیں اور پھر اگلا جو لفظ ہے وہ پڑھتے ہیں، جیسے آگ رہو ہو، آگ رہو اودھ، اس طرح کر کے۔ ممالک متحدہ آگ رہو اودھ میں 3 موسم ہوتے ہیں۔ فصل خریف میں وہ اجناس بوتے ہیں جو مرطوب موسم اور گرم آب و ہوا چاہتی ہیں۔ مرطوب کہتے ہیں جو موسم بھیگا ہوا ہوتا ہے، جس کا موسم کے اندر نمی ہوتی ہے، جو تر ہوتا ہے۔ ربیع میں وہ اجناس جو سرد موسم اور خشک آب و ہوا چاہتی ہیں۔ ربیع کے موسم میں یہ فصل بوتے ہیں۔ جن ملکوں میں بارش سال کے زیادہ حصوں میں ہوتی ہے اور جاڑا نہیں ہوتا، جیسا کہ مدراس، تو وہاں ربیع کی اجناس کم بوتے ہیں، مگر خریف کی جنس مثلاً دھان سال میں 3 بار تک بویا اور کاٹا جاتا ہے، وہاں صرف ایک فصل خریف کی ہوتی ہے۔ نوٹ، اب یہ نوٹ یہ استادوں کے لیے ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ علم میں ترتیب کی بڑی ضرورت ہے، بچوں کو شروع ہی سے ہر چیز ترتیب کے ساتھ دکھانی اور یاد کرانی چاہیے۔